بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے بہت ہی اہم ترین فیصلہ کیا ہے اور اسے کہتے ہیں کپتان، کہ جو آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ لے کہ جو اپوزیشن کی صفوں میں ترتلی مچا دے، کھلبلی مچا دے، اور ایک سیاسی جسے کہتے ہیں کہ میچور انسان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اہم ترین فیصلے اہم ترین موقع پر کرتا ہے۔ جناب، اس وقت جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سینٹ کا الیکشن اب مارچ کی بجائے جناب فروری میں ہوگا۔ جی ہاں، آج کی سب سے بڑی خبر جو وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مارچ میں ہونے والا الیکشن جو ہے وہ قبل از وقت کرایا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے وہ فروری میں ہی کرنا ہے، تو اس سے پہلے یا اس لانگ مارچ کے درمیان جو ہے وہ الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ جتنے مرضی رولا ڈالتے رہیں، لیکن عمران خان صاحب نے قبل از وقت ایک ایسا جو ہے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ لیکن ہم وہی بات کرتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم اپنی چال چلتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ آگے عمران خان صاحب ہوتے ہیں، اور ایک چال چلنے کے بعد وہ تمام جو بیانیاں اپوزیشن مل کر بناتی ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک فیصلے کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو قبل از وقت انتخابات کرانے ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا، اور ساتھ میں ہی سپریم کورٹ کی رائے بھی درکار ہوگی، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں خود جایا جائے، اور انہیں اٹارنی جنرل کو جو ہدایت جاری کی ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں خود جائیں، ان کی رائے طلب کریں۔ اور جو سب سے بڑا اس میں عمران خان صاحب کا کارنامہ ہے وہ ہے کہ شو آف ہینڈ، یعنی کہ بیلٹ پیپرز کا استعمال نہیں ہوگا، اور ہاتھ کھڑے کر کر یہ الیکشن جو ہے کرائے جائیں گے، اور اس میں جو ہے سب کا پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک دبنگ لیڈر کا جو ہے خاصہ ہے کہ وہ غیر مقبول فیصلے لیتا ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے ہضم نہیں کر سکتا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی تھی، جو الیکشن میں سینٹ کے جو پیسے لے کر خریدے جاتے تھے لوگوں کو، وہ اب خریدا نہیں جائے گا۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی بیچ میں ملوث کیا تاکہ عدلیہ بھی ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو۔ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا۔ اگر یہ الیکشن جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے سپریم کورٹ جاتے ہیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، یا کسی اور عدالت میں جاتے ہیں، یا الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، تو اپوزیشن سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر فورم پر موجود ہوگی۔ جیسے عمران خان صاحب نے 2013 کی دھاندلی کے حوالے سے تمام قانونی آپشن جو ہیں استعمال کیے تھے، اب بھی عمران خان صاحب اس سینٹ کے الیکشن کے لیے ایک قانونی آپشن بھی استعمال کریں گے اور اپنی پاور کا استعمال بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور اس وقت اپوزیشن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا، کیونکہ ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور کوئی صحافی اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ آج تک کسی شخص نے یہ بات نہیں کی کہ قبل از وقت بھی سینٹ کے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان وہ سوچتا ہے جو کوئی شخص سوچ نہ رہا ہو، وہ شخص وہ فیصلے کرتا ہے جو شخص کوئی فیصلے نہ کر سکتا ہو۔ عمران خان صاحب نے آج پھر اپنے آپ کو ایک سیاسی طاقت کے طور پر جو ہے مضبوط اپنے آپ کو دکھایا ہے، ایک اپنے آپ کو کپتان ہونے کا انہوں نے پھر ثبوت دیا ہے، اور ساتھ میں ہی انہوں نے جو سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ عدالت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو، الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو، یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کا فیصلہ ہے۔ اب وفاقی کابینہ میں جو پیٹرول بحران کے حوالے سے انکوائری رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے، اب وہ بھی پبلک کی جائے گی، اس کے اوپر بھی دیکھا جائے گا، اور پیٹرول مافیا کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خبر ایک اور ہے کہ جو فضل الرحمان بہت زیادہ پھدک رہا تھا، اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، یہ فضل الرحمان جو شخص اپنے آپ کو خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں، وہ بندہ جو ہے اب نیب کے ریڈار پر ہے۔ نیب نے 5 اہم ترین لوگوں کو جو اس کے قریب ہیں ان کو بطور گواہ بلایا ہے اور بطور انویسٹیگیٹ انہیں کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب فضل الرحمان کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے، کیونکہ
جو ثبوت آئے ہیں وہ انتہائی اہم ترین ہیں اور یہ ثبوت ناقابل تردید ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کا جو سربراہ ہے اس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ انکوائری جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچتی ہے، لیکن جس قیادت کے اوپر کرپشن کے الزامات آ جائیں وہ شخص کیا لیڈ کرے گا، کیا قوم کو جو ہے آگے لے کر جائے گا۔ یعنی کہ عمران خان کی حکومت اور اس وقت پاکستان کی ریاست مکمل طور پر متحرک ہیں کہ ان لوگوں کا جو یہ رونا رو رہے تھے احتساب سے بچنے کا، اب احتساب ان کا نہیں رکے گا بلکہ تیز سے تیز تر ہوگا۔ اب ایک خبر ہے بلاول بھٹو کی جو جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ میں ہی جاوید لطیف نے ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ کیا ہے۔ پہلے سیاسی دھماکے کی بات کرتے ہیں، پھر بلاول کی جیل میں ملاقات کی کہ جناب جاوید لطیف کہتا ہے کہ ہمارے 4 سے 5 لوگ ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یعنی کہ وہ نون لیگ میں ایک گروپ کے طور پر سامنے موجود ہیں، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ اس پارٹی کے اندر بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ایک پیج پر ہیں، ہر کسی کا اپنا بیانیہ ہے۔ اس نے خود یہ تسلیم کیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ سعد رفیق نے بات کی کہ کس نے کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے جلسہ جو ہے وہ لاہور کا فلوپ گیا ہے، اور مریم اس لیے برسی کیونکہ سعد رفیق کو پتا تھا کہ کون سے شخص جو ہیں، کون سے لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ یہ تو جاوید لطیف صاحب آپ نے 2 سے 4، 4 سے 6 بندوں کی بات کی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ کے 90% لوگ جو ہیں وہ آپ کے بیانے کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ 10% لوگ جو بالکل ساتھ چل رہے ہیں یہ بھی جو ہیں منافقت کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا یہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ اور کیا کیا جو ہے انکشافات ہونے باقی ہیں۔ یہ پارٹی کے اندر سے جو پارٹی ٹوٹنے کی، پارٹی کے اندر میں انتشار کی، اختلافات کی خبریں جو ہیں ان کے پارٹی کے اپنے بندے دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے۔ یہ جاوید لطیف نے خود یہ میڈیا میں بتایا ہے ایک پروگرام میں ٹاک کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یعنی کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ نواز شریف مریم نواز کا بیانیہ پاکستان میں نہیں چل سکتا، یہ ملک دشمن بیانیہ ہے، یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ہمیں بھی فروخت کریں گے اور خود بھی فروخت ہوں گے۔ اب بلاول کی جو ہوئی ہے ملاقات شہباز شریف کے ساتھ جناب، اس میں زرداری کا خاص پیغام پہنچایا گیا ہے اور شہباز شریف کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ مہربانی کریں مریم لاڈلی کو سمجھائیں، یہ استعفے دینے والی بات جو ہے یہ ذہن سے نکال دے، ہم استعفے بالکل نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم نے استعفے دیے تو ہمارے ہاتھ میں جو تھوڑا بہت جو ابھی بھی معاملہ چل رہا ہے یہ بھی نکل جائے گا۔ تو زرداری نے خاص پیغام جو ہے وہ شہباز شریف کو بھجوایا ہے۔ زرداری آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی استعفے دینے پہ جو ہے آمادہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف منتیں کر کر تھک گیا، فضل الرحمان منتیں کر کر تھک گیا، اب جو ہے بات استعفوں کے آگے نکل گئی ہے، اب استعفے نہیں آنے والے، صرف ایک ڈرا رہے ہیں، ایک جو ڈرانا خواب بنا کے دکھا رہے ہیں کہ جی ایٹم بم ہے چل جائے گا، جو ایٹم بم چلانا ہے چلا دیں، کیونکہ عمران خان نے فروری میں انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان انتخابات جب کرائے گا تو عمران خان صاحب کی سینٹ میں اکثریت ہو جائے گی، بہت ساری یعنی کہ 17 کے قریب جو ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں وہ بالکل بھی آؤٹ ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ ریٹائر ہونے والے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کو ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی سینٹ میں اکثریت کم ہو جائے گی۔ عمران خان سینٹ میں اکثریت لے لے گا، کسی قسم کی قانون سازی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جناب عمران خان صاحب کا ایک دبنگ فیصلہ دبنگ وقت میں اپوزیشن کے بیانیے کے اوپر یقین کریں کہ یہ پیٹرول چھڑکنے والی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے اپوزیشن انتشار کا شکار ہے اور عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، یہ جناب بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی خوشخبری کی۔ رواں مالی سال کے جو آخری 4 ماہ ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل یعنی برآمدات میں 4 سے 5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں اور پاکستان اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہی ہے، باہر کے آرڈرز مل رہے ہیں اور ایک جو کہتے ہیں نا کہ جو ملک پٹری کے اوپر چل پڑا ہے، اب یہ ملک پٹری کے اوپر چل پڑا ہے۔ ٹیکسٹائل میں 4 سے 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے، بیرونی آرڈرز آنا لگاتار دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، روزگار لاکھوں لوگوں کو مل رہا ہے، بندے کم پڑ گئے ہیں فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں جناب۔ تو یہ ایک کامیابی ہے حکومت کی، اس کو جو ہے میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا، بالکل بھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی کامیابیاں لوگوں کو دکھائیں تو وہ جو ہے لوگ جو ہے عمران خان صاحب سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، جو پی ٹی ایم کا بیانیہ ہے وہ پٹ جائے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، یہ کام چلے گا۔ اب آخری خبر جو پاکستان کا بہت بڑا مافیا ہے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والا، جناب اس نے جو سپریم کورٹ میں 460 ارب کی ادائیگی کرنی تھی، اب اس نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ جناب اقساط کو مؤخر کی جائیں۔
3 سال تک مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. کیا کہتا ہے کہ جی اقساط کی نہ بھرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے ان کے مال جو ہے وہ ان کے جو مکان شکان ہے کنسٹرکشن کا کام صحیح نہیں ہوا, اس وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بیری ٹاؤن کہتا ہے 6 لاکھ ممبران اور 53,000 ملازمین ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, آپ مہربانی کریں ہمیں جو ہے وقت دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب ان چوروں ٹھگوں کو وقت نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اگر احتساب کی راہ میں عدالت آتی ہے وہ عدالت ان چوروں کو ریلیف دیتی ہے تو پھر اب ملک کا کیا کیا جائے. یہ پیسے لینے چاہیے اور ان کے پاس جو ہے جو انہوں نے اربوں پیسے پہلے کمائے ہوئے ہیں کرونا سے پہلے کے وہ پڑے ہوئے ہیں وہ لیے جائیں. یہ صرف بہانہ ہے, یہ 3 سال کے لیے مؤخر کر دیں. کیا یہ خالہ جی کا واڑا ہے جو آپ نے مطلب ہے کہ پیسے نہیں دینے, آپ کو پیسے دینے چاہیے. اور اس کے اوپر میری عدالت عالیہ سے استدعا ہے کہ جناب یہ پیسے معاف نہیں کرنے چاہیے. 3 سال کے لیے مؤخر کر دیے گئی تو پھر تو یہ پیسے نہیں آنے, انہوں نے اگلے سال پھر نیا بہانہ بنا لینا ہے. تو یہ استدعا ان کی نامنظور کی جائے, مسترد کی جائے. اب دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ملک ریاض جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے آپ کو پتا ہے مافیا ہے, وہ پیسے نہیں دے گا. لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ثاقب نثار کے فیصلے پر عمل درآمد کرائے اور ان کی استدعا کو ریجیکٹ کیا جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.